بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم 7ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نثر کا مطالعہ کریں گے. پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 6 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میرے ابا جان. انتخاب یعنی یہ جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے چیپٹر، یہ منتخب کیا گیا ہے اس بک کے لیے. بیسیکلی یہ کسی کتاب سے لیا گیا ہے جو ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب ہے اس میں سے. جی، آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے الفاظ معنی اور جملے بھی کریں گے. جی بیٹا، اب ہم سبق نمبر 6 میرے ابا جان کی بلند خوانی کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کی کتاب میں سے ہی کچھ پیجز جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لگائے ہیں. اس کا آپ نے مکمل جو ہے بلند خوانی اس کی مکمل آپ نے ریڈنگ کرنی ہے جیسے آپ کلاس میں کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی یاد کرنے ہیں. ہر پیراگراف کے آگے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے گئے ہیں. اس کا خلاصہ میں آپ کو بیٹا بتا دیتی ہوں. یہ جو سبق ہے یہ علامہ اقبال کے بارے میں ہے. علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، جو ہمارے فلسفی مفکر اور قومی رہنما تھے، ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار یہاں پر کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے والد تھے، یعنی کہ وہ گھر میں کس طرح ان کا بیہیویئر جو تھا کیسا تھا، یا ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک سخت طبیعت مزاج کے انسان تھے. ان کا جو تھا طریقہ گھر میں وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حالانکہ بہت پیار کرتے تھے لیکن سختی کرتے تھے. ان کو بہت زیادہ فضول خرچی کرنے سے منع کرتے تھے، ہر وقت کھیلنے سے منع کرتے تھے، اور اس طرح وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے پہلوانی سیکھے. اس کے علاوہ وہ جو بھی ان کے مباحثے ہوتے تھے اس کے اندر وہ شرکت کرے، اور اسی طرح سے ان کی جو شاعری تھی یا جو ان کی نظمیں تھیں ان کو جب وہ ریڈ کرے تو باقاعدہ بہترین اچھے انداز سے کرے. اسی طرح سے وہ 2 واقعے بھی بیان کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال. ایک واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں جو تھا وہ شرارتیں کرتا تھا اور پڑھائی بالکل نہیں کرتا تھا، یا پڑھائی کی طرف میری توجہ نہیں تھی، تو میرا جو ہے مجھے مار پڑتی تھی، اور جو علامہ اقبال ان کے والد تھے وہ ان کو ان کی گردن پر ان کی تھپڑ مارا کرتے تھے. اور ان کو جو پہلا واقعہ شرارت کا انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیسے جو تھے وہ ڈیلی خرچ کے وہ کم ملا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے گلی میں جو ہے ایک مٹھائی والا آیا، تو ان کا بہت دل للچایا کہ میں یہ مٹھائی لے لوں. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو وہ گئے اور خوانچہ فروش جو تھا اس کو کہا کہ آپ مجھے جو ہے پیتل کے بدلے مٹھائی دے سکتے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئے اور علامہ اقبال کے کمرے میں جو ٹیبل فین کے پیچھے لگا ہوا جو پیتل کا پرزہ تھا وہ اتار لیا اور جا کے مٹھائی والے کو دے دیا. جب علامہ اقبال کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے ان کی خوب پٹائی کی. اور اسی طرح ایک اور واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کرکٹ جب میں کھیلا کرتا تھا تو جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمیں منع کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیلنی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ شور ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ شور کے علاوہ جو ہے وہ وقت کا حرج ہوتا تھا. لیکن کبھی کبھی علامہ اقبال کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے اتنی زور سے بیٹ کے ساتھ مارا کہ جو ونڈو تھی ان کے علامہ اقبال کے کمرے کی اس کا شیشہ ٹوٹ گیا، اور تب سے ان کو منع کر دیا کہ اب آپ نے نہیں کھیلنا. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ تقریر کرے، کشتی لڑا کرے اکھاڑے میں، اور اسی طرح جب عید پر قربانی کی جاتی ہے تو اس وقت وہاں پر وہ موجود ہو تاکہ وہ مضبوط انسان بنے. اسی طرح وہ انگریزی لباس پسند نہیں کرتے تھے، شلوار اور اچکن وغیرہ پہننا پسند کرتے تھے، اور اسی طرح اگر وہ کچھ زیادہ خرچ کرتے پیسوں پر تو بھی وہ ناراض ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تمہارے اندر جو ہے تم اپنے آپ کو رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو، تمہاری طبیعت میں امارت کی بو نظر آتی ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں صرف ایک بار بائسکوپ میں دیکھنے کی اجازت ملی، یعنی وہ ایک انگریزی فلم تھی جس کے اندر نپولین کا عشق دکھایا گیا تھا، لیکن علامہ اقبال کو یہ بتایا گیا کہ نپولین کی زندگی حالات زندگی کے بارے میں یہ تھی.
اسی طرح سے وہ اپنے جو ہے اکثر جو بہادر لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں میرے سامنے بہت ذکر کیا کرتے تھے، جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کو نظر نہیں آتا تھا تو وہ علامہ اقبال اپنے بیٹے سے کہتے کہ مجھے اخبار پڑھ کے سنائیں، اور اسی طرح اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ بہت ناراض ہوتے تھے۔ علامہ اقبال کا جب آخری وقت تھا، جب ان کا لاسٹ ڈے تھا، تو وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کہ میں ان کے پاس گیا تو ان کی یادداشت تھی تھوڑی کم کی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا جاوید، تو انہوں نے جواب دیا جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ اور ان کے آخری دن تمام ڈاکٹر سب لوگ وہاں موجود تھے، لیکن سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا جو ہے وہ آج رات ان کا بچنا مشکل ہے، لہٰذا ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، وہ بھی بڑے تیز فہم رکھتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب عنقریب بساط الٹنے والی ہے۔ جی بیٹا، اب ہم اس کے الفاظ معنی کرنے جا رہے ہیں۔ خانچہ فروش ریڑھی یا ٹھیلے پر چیزیں فروخت کرنے والا، شامت اعمال برے کاموں کی وجہ سے آنے والی بدبختی، اکھاڑا پہلوانوں کے زور کرنے کی جگہ، اچکن شیروانی سے ملتا جلتا ملبوس، لمبا کوٹ، بڑھیا بہترین، بائسکوپ سینما، جری بہادر، ہراساں خوفزدہ، مخفی رکھنا چھپا کر رکھنا، احباب دوست۔ جی جملے ہم نے بنانے ہیں ہراساں، دہشت گردوں کو دیکھ کر سب ہراساں ہو گئے۔ احباب دوست، احباب کی محفل دل کو سکون دیتی ہے۔ مخفی رکھنا، ہمیں اپنے ماں باپ سے کچھ بھی مخفی نہیں رکھنا چاہیے۔ بساط، زندگی کی بساط کبھی بھی الٹ سکتی ہے۔ حشاش بشاش، ہمیں حشاش بشاش رہنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے۔ جی بیٹا، آپ کی ایکسرسائز میں کچھ محاورات دیے گئے ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جھڑک، علامہ جاوید کو ہر غلط کام کرنے پر جھڑک دیتے تھے۔ خوف کھانا، جاوید اپنے ابا جان سے بہت خوف کھاتے تھے۔ سرگوشیاں کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ بساط الٹنا، انسان کو عاجز رہنا چاہیے، زندگی کی بساط کسی بھی وقت الٹ سکتی ہے۔ عنقریب، علامہ اقبال کو یقین ہو گیا تھا زندگی کی بساط عنقریب الٹنے والی ہے۔ حشاش بشاش، آخر وقت علامہ اقبال بہت حشاش بشاش تھے۔ جی آپ نے تمام کام جو آپ کو کروایا گیا ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے اور اپنے پڑھائی پہ توجہ دیجیے، وقت کو بالکل بھی برباد مت کیجیے کیونکہ وقت سب سے قیمتی دولت ہے۔ اللہ حافظ۔